سیلاب عذاب بن گیا، پنجاب میں 20 لاکھ سے زائد شہری متاثر، کروڑوں اربوں روپے کی املاک بہہ گئی، اب تک کم سے کم 20 افراد کی موت ہو چکی۔ راوی اپنی زمینوں کا قبضہ لینے چلا آیا، لاہور اور سیالکوٹ کی ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کشتیاں چلنے لگیں۔ جھنگ کو بچانے کے لیے بند میں شگاف ڈالنا پڑا، کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے بند، ایک ہی خاندان کے 4 افراد چل بسے جبکہ 2 لاپتہ بچوں کی تلاش جاری ہے۔ چناب اور ستلج میں بھی طغیانی برقرار، کیا ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ آنے والا ہے؟ سیلابی صورتحال مزید شدت اختیار کر جائے گی، سندھ کا کیا بنے گا؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، خطہ پنجاب میں بہنے والے تینوں عظیم دریا راوی، چناب اور ستلج تاحال بکھرے ہوئے ہیں۔ سیلاب سے اس وقت تک 20 لاکھ سے زائد شہری شدید متاثر ہوئے ہیں، کم سے کم 20 افراد کی موت کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے۔ مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شامل ہیں اور اسی خاندان کے 2 لاپتہ بچوں کی تلاش جاری ہے، جبکہ جھنگ کو بچانے کے لیے بند میں شگاف ڈالنا پڑا ہے۔ پنجاب بھر میں کروڑوں اربوں روپے کی املاک بہہ چکی ہیں۔ لاہور میں دریائے راوی سے ملحقہ آبادیوں میں پانی داخل ہونے کے بعد ہزارہا افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ چونکہ سندھ طاس معاہدے کے تحت راوی بھارت کی ملکیت تصور ہوتا ہے اور اس دریا پر بھارت نے ڈیمز بنا کر پاکستانی علاقوں میں راوی کے بہاؤ کو قریب صفر کر رکھا ہے، تو ہمارے ہاں لینڈ مافیا نے مقامی سرکاری اہلکاروں کی ملی بھگت کے ساتھ اپنے کرتب دکھاتے ہوئے راوی کی گزرگاہوں پر ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رکھی ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ راوی اپنی زمینوں کا قبضہ واپس لے رہا ہے اور وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کی ملکیتی پارک ویو سوسائٹی میں بھی دریا بہہ رہا ہے، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر کشتیاں چل رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کی شب اور جمعے کی صبح اس سوسائٹی کے 6 بلاکس میں پانی بھر گیا تھا، تاہم بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام رہائشیوں کو پہلے ہی متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق یہ ہاؤسنگ سوسائٹی دریا کی زمین پر واقع ہے اور اس سلسلے میں دریا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے بتایا ہے کہ جمعرات کی شب شاہدرہ کے مقام سے 2,20,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرا، جو سن 1988 کے بعد سے دریائے راوی میں آنے والا پانی کا سب سے بڑا ریلا ہے۔ سیلابی پانی سے لاہور میں دریائے راوی کے قریب کم سے کم 9 رہائشی علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ سیلابی صورتحال کے بعد راوی تھیم پارک، مولن وال، مرید وال، فرخ آباد، شفیق آباد، افغان کالونی، نیو میٹرو سٹی اور چونگ کے علاقوں سے انخلاء کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ طلعت پارک، بابو سابو میں ریسکیو اور ریلیف کا آپریشن جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ انڈیا میں دریائے راوی پر مادھو پور ہیڈ ورکس سے 80,000 کیوسک پانی ابھی ایک تسلسل کے ساتھ آتا رہے گا، جو شاہدرہ کے مقام سے ہی گزرتا رہے گا۔ حکومت اب سختی سے دریاؤں میں بسنے والوں سے انخلاء کروا رہی ہے، کیونکہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ دریائے راوی پر بلوکی کے مقام سے 1,47,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ راوی کے ساتھ ساتھ چناب میں بھی سیلابی صورتحال کے برقرار رہنے کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کے مطابق دریاؤں کے بہاؤ کی تیزی لاہور کے علاوہ قصور، ساہیوال، چنیوٹ اور جھنگ کو متاثر کر سکتی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں تعلیمی ادارے بند رکھے جا رہے ہیں، جبکہ پنجاب سمیت ملک کے کئی حصوں میں مانسون کی بارشیں جاری رہنے کی پیش گوئی کی جا چکی ہے اور یہ بارشی سلسلہ سیلابی صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دے گا۔ دریائے چناب میں اس وقت اونچے درجے کا سیلاب آیا ہوا ہے اور بڑا سیلابی ریلا چنیوٹ میں موجود ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ جمعے کے روز یہاں سے 8,55,000 کیوسک پانی گزر رہا تھا۔ چنیوٹ شدید خطرے سے دوچار ہے، مضافاتی علاقے ڈوب چکے ہیں اور شہری آبادی کو انخلاء کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ بند میں شگاف ڈالے جانے کے بعد سے چنیوٹ کے علاوہ جھنگ اور فیصل آباد کی انتظامیہ بھی ہائی الرٹ پر ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق چنیوٹ سے گزرنے والا پانی کا ریلا
جھنگ سے ہوتا ہوا تریمو ہیڈ ورکس پہنچے گا۔ تریمو ہیڈ ورکس پر پانی گزرنے کی گنجائش 6,45,000 کیوسک ہے، جبکہ اس وقت چنیوٹ سے گزرنے والا پانی اس گنجائش سے تقریباً 2 لاکھ کیوسک زیادہ ہے۔ حکام کے مطابق اگر پانی کی مقدار اور شدت کم نہ ہوئی تو ضرورت پڑنے پر 18 ہزاری بند میں بھی شگاف ڈالا جائے گا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر سیالکوٹ میں اب تک 11 افراد کے مرنے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مرحومین کی میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ مرنے والوں میں تحصیل سمبڑیال کے علاقے ماجرا کلاں کے ایک ہی خاندان کے 4 افراد شامل ہیں، جبکہ اسی خاندان کے 2 لاپتہ بچوں کی تلاش جاری ہے۔ سیلاب کی نظر ہونے والے افراد میں 35 سالہ عمران ارشد، ان کی 32 سالہ اہلیہ فروخ عمران اور ان کے 2 کم عمر بچے شامل ہیں، جبکہ اسی جوڑے کی 2 کم سن بیٹیاں 6 سالہ ذروہ اور 1.5 سالہ زرقا کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ سیالکوٹ پانی میں ڈوب چکا ہے اور یہاں تباہی برساتی نالوں نے پھیلائی ہے۔ ہزاروں لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں بشمول سیالکوٹ شہر میں اس وقت کئی فٹ سیلابی پانی کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا آبائی حلقہ انتخاب سیالکوٹ شہر ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سیالکوٹ سے گزرنے والے نالوں پر بنائی گئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی وجہ سے سیالکوٹ میں زیادہ تباہی مچی۔ لگ بھگ 45 لاکھ نفوس کی آبادی پر مشتمل ضلع سیالکوٹ کی جغرافیائی صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس کی سرحد انڈیا کے ساتھ موجود ورکنگ باؤنڈری سے جا ملتی ہے، جس سے آگے انڈیا کے زیر انتظام جموں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ جموں سے آنے والے 3 بڑے برساتی نالے نالا ایک، نالا ڈیک اور نالا پلکھو سیالکوٹ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ جموں سے آنے والا نالا ایک سیالکوٹ شہر کے عین وسط سے گزرتا ہے۔ جموں ہی سے آنے والا دوسرا نالا ڈیک ضلع نارووال کی تحصیل ظفروال سے ہوتا ہوا سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں داخل ہوتا ہے، جبکہ جموں ہی سے نکلنے والا تیسرا نالا پلکھو بھی سیالکوٹ کینٹ ایریا کی طرف سے ہوتا ہوا سیالکوٹ شہر میں آتا ہے۔ سیالکوٹ کی عسکری 2 کالونی جہاں فی الوقت 5 فٹ پانی کھڑا ہے، وہ بھی نالا پلکھو کے قریب ہی بنائی گئی ہے، اور اسی نالے سے خارج ہونے والے سیلابی پانی کے باعث شہر کی یہ پوش رہائشی کالونی گزشتہ 3 روز سے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ نالا پلکھو کا پانی سیالکوٹ شہر سے ہوتا ہوا تحصیل سمبڑیال جاتا ہے، اور یوں سمبڑیال میں نالا پلکھو کے پانی نے تباہی مچائی، جو کہ یہاں سے پھر آگے گزرتا ہوا وزیر آباد جا کر دریائے چناب میں گر جاتا ہے۔ جموں سے آنے والے ان 3 نالوں کے علاوہ سیالکوٹ شہر میں 2 اور نالے بھی ہیں جن میں شدید طغیانی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ جموں سے آنے والے نالا ایک اور نالا ڈیک کے ملاپ سے بننے والے نالے کا نام نالا بسنتر ہے، جو ظفروال سے ہوتا ہوا سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں داخل ہوتا ہے۔ متعلقہ حکام کے مطابق تحصیل پسرور میں سیلابی پانی سے ہونے والی تباہی نالا ڈیک اور نالا بسنتر میں آنے والی طغیانی کے باعث ہوئی ہے۔ اسی طرح نالا بھیڑ پاکستان سے ہی شروع ہوتا ہے اور یہ بھی سیالکوٹ شہر کے وسط سے گزرتا ہے۔ ضلع کچہری، ڈسٹرکٹ پولیس آفس، سیشن کورٹ سمیت سرکاری رہائش گاہوں میں داخل ہونے والا پانی نالا بھیڑ سے ہی خارج ہوا ہے۔ ناظرین، گزشتہ برسوں کے دوران کم از کم 15 نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان نالوں کے اوپر یا ان نالوں کے دہانوں پر غیر قانونی طریقوں سے بنائی گئی ہیں، اور یہ سارا عمل ٹاؤن پلاننگ کے بنیادی اصولوں کے برخلاف ہوا ہے۔ برساتی نالوں کے سیلابی بہاؤ نے ان سوسائٹیوں کے مالکان کی کرتوتوں کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کس طرح انہوں نے نالوں کے ارد گرد کی جگہوں پر قبضے کیے اور پانی کی وہ گزرگاہیں جہاں پانی خال خال ہی ہوتا تھا وہاں نالوں کی چوڑائی کیسے کم کروائی گئی۔ اور انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اب کوئی بھی محکمہ قدرتی آبی گزرگاہوں پر ناجائز قبضوں کے اس عمل کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں۔ مختصراً صورتحال یہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے لاکھوں افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ صوبے بھر میں 365 ریلیف کیمپ لگائے جا چکے ہیں، جن میں 4000 متاثرین اس وقت بھی موجود ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں 1769 دیہات زیر آب آ چکے ہیں، اور جب تک پانی سندھ میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک خطرہ برقرار ہے۔ صرف لاہور میں 20,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔
पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों से 3 लाख से ज़ायद मवेशियों को भी निकाला गया है, लेकिन पानी में बह जाने वाले माल मवेशियों की तादाद सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में बताई जाती है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि अरबों रुपए की अमलाक पानी से तबाह हो चुकी हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ख़तरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए सतलुज में ही सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इसी तरह दरियाए सतलुज में इस्लाम हेडवर्क्स पर निचले दर्जे का सैलाब आया हुआ है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, झेलम, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के अलावा मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, लिया, भक्कर, साहिवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। इसी तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा, मुकम्मल कश्मीर और सारे के सारे गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों का खदशा है, जबकि मालाकांड और हज़ारा डिवीजन में जा बजा लैंड स्लाइडिंग की सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर ये कभी इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों तक कराची समेत पूरा सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी मजीद तूफ़ानी बारिशों की जद में रहेंगे। कराची में तो अर्बन फ्लडिंग की इतला भी जारी की गई है, तो पंजाब से सिंध की जानिब रवां सैलाबी रेले वहाँ क्या तबाही और बर्बादी फैलाएंगे, अभी इस बारे में वसूख के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इतनी बात वाज़ेह है कि सिंध में सैलाब से निमटने के लिए की गई तैयारियां पंजाब की निस्बत इंतहाई कमज़ोर हैं और समंदर में गिरने से पहले ये सैलाबी रेले सूबा सिंध को मुमकिना तौर पर किसी बड़ी तबाही से दो चार कर सकते हैं। नाजरीन, अब सवाल ये नहीं कि सैलाब क्या करेगा। सैलाब तो कुदरती आफत है जिस पर इंसान को सब्र किए बिना कोई और चारा दस्तयाब नहीं, लेकिन हम उन लैंड माफियाज के खिलाफ क्या करेंगे जिन्होंने कुदरती आबी गुजरगाहों पर कब्जे करके मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटीज बनाई और इस तरह दरियाई ज़मीनें बेच बेच कर अरबों खरबों रुपए हड़प कर लिए। क्या वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान और उन जैसी ताकतवर तरीन मुल्की शख्सियात के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी, या एहतसाब का ये ख्वाब भी सैलाब के साथ ही समंदर में बह जाएगा? इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।